ایک مشہور سرجن تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر ہشام۔ وہ جلدی سے ہوائی اڈے پر پہنچے تاکہ ایک بین الاقوامی علمی کانفرنس میں شرکت کر سکیں، جس میں انہیں میڈیکل کی فیلڈ میں حاصل ہونے والی اہم کامیابیوں پر اعزازات سے نوازا جانا تھا۔ پرواز شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد اچانک یہ اعلان کیا گیا کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے جہاز میں خرابی واقع ہو گئی ہے، اس لیے ہنگامی طور پر جہاز قریبی ہوائی اڈے پر لینڈ کرے گا۔ ڈاکٹر نے ہوائی اڈے پر انفارمیشن آفیسر سے بات کرتے ہوئے کہا، میں ایک انٹرنیشنل ڈاکٹر ہوں، میرا ہر منٹ لوگوں کی جانوں کے برابر ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں 16 گھنٹے جہاز کے انتظار میں بیٹھا رہوں؟ آفیسر نے جواب دیا، جناب والا، اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو آپ رینٹ پر گاڑی لے لیں، یہاں سے آگے آپ کو گاڑی پر 3 گھنٹے ہی لگیں گے۔ ڈاکٹر ہشام اس پر راضی ہو گئے اور گاڑی رینٹ پر لے کر روانہ ہو گئے۔ اچانک موسم تبدیل ہو گیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ان کے لیے سامنے دیکھنا بھی مشکل ہو گیا، مگر وہ چلتے رہے۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ وہ راستہ بھٹک چکے اور تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا، اس کے سامنے ہی گاڑی کھڑی کر دی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، آپ جو کوئی بھی ہے اندر آ جائے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اندر داخل ہوئے اور بوڑھی عورت سے اس کا فون استعمال کرنے کی اجازت چاہی۔ بوڑھیا ہنسی اور کہنے لگی، کیسا فون بیٹا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تم کہاں ہو؟ یہاں نہ بجلی ہے نہ ٹیلی فون، لیکن تم بیٹھو اور ذرا آرام کرو، ایک کپ گرما گرم چائے پی لو، کھانا بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی کھا لو تاکہ تمہاری جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹر ہشام نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانے لگے، جبکہ بڑھیا نماز اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ اچانک ڈاکٹر صاحب کی نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو بڑھیا کے قریب چارپائی پر بے سود پڑا سو رہا تھا، اور وہ بڑھیا ہر 2 نمازوں کے درمیان اسے ہلاتی۔ بوڑھی عورت کافی دیر نماز اور دعا میں مشغول رہی۔ یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے، خدا کی قسم، آپ کی مہمان نوازی اور کریمانہ اخلاق نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ بڑھیا بولی، اے بیٹے، تم مسافر ہو جس کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور رہی بات میری دعاؤں کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری ایک دعا کے علاوہ تمام دعائیں قبول کر لی ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر ہشام بولے۔ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، یہ بچہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، اسے کوئی لا علاج بیماری لگی ہے جس کے علاج سے یہاں کے تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ایک بڑا سرجن اس کا علاج کر لے گا، اس کا نام ڈاکٹر ہشام ہے، لیکن وہ یہاں سے بہت دور رہتا ہے۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس بچے کو اس کے پاس لے جا سکوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بیچارہ جان سے ہاتھ ہی نہ دھو بیٹھے، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرا معاملہ آسان کر دے۔ ڈاکٹر صاحب رو پڑے اور بولے، اللہ کی قسم، آپ کی دعا نے جہازوں کو خراب کر دیا اور آسمانی بجلیاں گرائیں اور بارش برسائی تاکہ مجھے کھینچ کر آپ تک پہنچائے۔ قسم سے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا پر ایمان رکھنے والے اپنے بندوں کی دعاؤں سے اسباب کو اس طرح پیدا کرتا ہے۔ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو زمین و آسمان کے خالق کی طرف رجوع کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي